اب تیسری شرط کہتے ہیں والثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل. تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم ایسی پاک چیز کے ساتھ ہو جو زمین کی نیچر سے ہو، زمین میں سے ہو، جس کی حقیقت زمین میں سے ہو، ایسی چیز ہو جس کے اوپر تیمم کیا جائے. کہتے ہیں کالتراب جیسے مٹی ہے، والحجری جیسے پتھر ہے، والرملی ریت ہے. یہ چیزیں جو کہ جنس سے زمین سے ہیں ان کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. للحطب والفضة والذهب، لکڑی پہ نہیں ہو سکتا، چاندی پہ، سونے پہ، لوہے پہ، ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. اور فقہا نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو چیز جلانے سے جل جائے یا پگھلانے سے پگھل جائے وہ زمین کی جنس سے نہیں ہوتی. لکڑی جلانے سے جل جاتی ہے اور سونا چاندی وغیرہ یہ پگھلانے سے پگھل جاتے ہیں، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے. البتہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر غبار لگا ہوا ہو، اگر لکڑی کے اوپر غبار ہو، سونے چاندی کے اوپر، لوہے وغیرہ کے اوپر غبار ہو، اس کے اوپر اگر ہاتھ ملا جائے اور ہاتھوں کو غبار لگ جائے تو پھر اس کے ساتھ تیمم کیا جائے تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو غبار کے ساتھ ہو گیا نا، غبار تو جن سے زمین سے ہے. تو آگے فرماتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ یہ مثلا یہ جو ٹائل ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی پتھر کی طرح ہے، زمین کی جنس سے ہے. البتہ یہ سوال ہے کہ اگر دیوار کے اوپر پینٹ ہوا ہو تو جو پینٹ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ میرے خیال میں وہ جن سے زمین سے نہیں ہے، وہ کوئی لیکوڈ سی کوئی چیز ہے. جی ہاں. تو بہرحال اگر یہ ٹائل والی دیوار ہو تو اس کے اوپر، یا اینٹوں والی دیوار ہو تو اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے ہاتھ اس طرح پھیر کے، چاہے اس کے اوپر کوئی غبار نہ ہو، پتھر کے اوپر کوئی غبار نہ ہو، صاف پتھر ہو، اینٹ اپنے پاس کسی نے رکھی ہوئی ہو، صاف ہو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے تیمم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود زمین کی جنس سے ہے. چوتھی چیز الرابع استیعاب المحل بالمسح، کہ جس جگہ پر تیمم کرنا ہے اس کو پوری طرح سے گھیرا جائے، یعنی چہرے کے اوپر اور دونوں بازوؤں کے اوپر تیمم ہوتا ہے تو چہرے کو ہر طریقے سے گھیرا جائے، کوئی جگہ اس کی ایسی نہ رہ جائے کہ جس کے اوپر ہاتھ نہ پھرے. اور اسی طرح بازوؤں کے اوپر جب تیمم کیا جائے، ہاتھ پھیرا جائے تو پوری طرح سے اس طرح سے خلال بھی کیا جائے انگلیوں کے اندر تاکہ کوئی ایسا رونگٹا نہ ہو جس کے اوپر ہاتھ نہ پھرے، کیونکہ یہ پانی کی جگہ پر اس کو لایا گیا ہے. تو جس طرح پانی ہر رونگٹے کے اوپر پھرنا ضروری ہے، اس طرح ہاتھ کا بھی ہر رونگٹے کے اوپر پھرنا ضروری ہے. لیکن یہ صرف چہرے پر ہے اور صرف ہاتھوں پر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں انہی دو چیزوں کا نام دیا ہے. فَامْسَحُوا، فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو. وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے بازوؤں کا مسح کرو. اور آگے پانچویں الخامس ان یمسح بجمیع الید او باکثرها، سارے ہاتھ کے ساتھ مسح کیا جائے یا کم از کم اکثر ہاتھ کے ساتھ مسح کیا جائے، یعنی ہاتھ پورے طرح، یہ اس ہاتھ کو یہاں ملا جائے، اس کو ادھر ملا جائے چہرے پر، تو سارا ہاتھ لگایا جائے یا اکثر ہاتھ جو ہے نا اس کو چلایا جائے. حتی لو مسح باصبعین لا یجوز، اگر دو انگلیوں کے ساتھ مسح کیا تو وہ نہیں جائز ہوگا. 5 ہو گئے. تو چھٹا آگے فرماتے ہیں ولو السادس، چھٹا ہے ان یکون بضربتین بباطن الکفین ولو فی مکان واحد، کہ 2 ضربیں لگائی جائیں، ایک دفعہ ضرب لگائی جائے اور چہرے کا مسح کیا جائے، پھر دوسری ضرب لگائی جائے
اور بازوؤں کا مسح کیا جائے. مطلب ہے کہ اگر ایک ہی ضرب کے ساتھ دونوں کیا تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں 2 ضربوں کا ذکر آیا ہے. چاہے ایک ہی جگہ پر کیوں نہ ہو، جگہ بے شک ایک ہی ہو، لیکن ضربیں 2 دفعہ لگائی جائیں. اور آگے فرماتے السابع، 8ویں شرط، انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس، کہ ناپاکی نہ جسم کو ہو. یعنی کہ عورت اگر حیض میں ہو، نفاس میں ہو، او حدث بھی آگے کہہ رہے ہیں، یا مرد ہے وہ ناپاکی میں ہو، تو ناپاکی کی حالت میں وہ تیمم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر حیض ختم ہو جائے، نفاس ختم ہو جائے اور پھر نہانا ہو اور نہانے کے لیے پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرنا پڑے گا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. اور 8ویں چیز الثامن زوال ما یمنع المسح کشمع وشحم. 8ویں چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ جسم کے اوپر رکاوٹ بنتی ہو تیمم کرنے سے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ چربی لگی ہوئی ہو، شمع جو ہوتی ہے موم لگا ہوا ہو، یا جیسے نیل پالش ہے یہ لگی ہوئی ہو. یہ مسئلہ وضو کے اندر بھی بیان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کہ عورتیں جنہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے ان کا وضو نہیں ہوتا، تیمم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہاتھ پھرے گا تو وہ بیچ میں وہ چیز آئے گی. تو یہ جو نیل پالش ہے یہ عورتوں کو نہیں لگانی چاہیے. جو عورتیں خدا خوف ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں لگاتی. یہ وہ لگاتی ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی. جی ہاں، وہ شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ دلہن تیار نہ ہو تو وہ شادی کیسے ہوگی. جی تو وہ دلہن تیار کیسے ہوتی ہے؟ جی دلہن بنانے جا رہے ہیں، مطلب پتہ نہیں جیسے کہ کوئی نئی شے بنا رہے ہیں. تو بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ بالکل کوئی وہ لگتا ہے کہ کوئی نئی سی چوئی سی نکل آئی ہے، یعنی شکل ہی بدل جاتی ہے. اور پھر جناب یہ نیل پالش کے بغیر تو کیسے ہوگا؟ تو دلہن تم بنا رہے ہو، تم نیل پالش لگا رہے ہو تو وہ گندی رہے گی، پھر نجس رہے گی. تو اگر وہ غسل بھی کرے گی تو اس کا غسل ادا نہیں ہوگا. اور حدیث پاک ہے جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں نجس ہو، جنب ہو، اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. جی تو وہ کیسی منحوس شے آ گئی ہے کہ گھر سے رحمت کے فرشتے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ ہیں چند شرطیں کہ یہ ہوں گی تو پھر تیمم صحیح ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جناب. میرا سوال یہ ہے